بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ حضرت رسول خدا کے آخری لمحات کے موضوع پر اس منزل تک ہم آ گئے۔ دراصل یہ کل موضوع جو ہے وہ 5 دنوں پر مشتمل ہے۔ یہ 5 دن جو بیان کیے جاتے ہیں وہ 24 صفر بروز جمعرات، 24 صفر جمعرات، 25 صفر جمعہ اور 26 صفر ہفتہ اور 27 اتوار اور 28 صفر پیر کا روز۔ 28 کو آپ کی وفات ہے، پیر کا دن ہے، اور اس پر تمام مورخین متفق ہیں کہ جسے آخری پنجشنبہ کہہ کر مسلمان اس دن خوشی مناتے ہیں۔ وہ خوشی کا دن نہیں ہے۔ وہ جمعرات جو سرکار کی آخری جمعرات ہے وہ خوشی کا دن نہیں ہے۔ وہی دن ہے کہ جس دن آپ نے قلم اور کاغذ مانگا۔ 24 صفر جمعرات، جس دن آپ نے قلم اور کاغذ طلب کیا۔ اس لیے ابن عباس ہمیشہ روتے رہے کہ ہائے پنجشنبہ، ہائے وہ پنجشنبہ، کہ جس دن اسلام میں اختلاف پیدا ہو گیا قلم اور کاغذ کے طلب کرنے کی وجہ سے۔ مسلمان کئی گروہوں میں بٹ گئے۔ یہ حدیث مستند ہے جمعرات کی۔ اب یہ آخری لمحات جو کچھ بھی ہوا وہ ان 5 دنوں میں ہوا۔ اگر ہم موضوع کو طویل کرتے تو غدیر کے بعد 2 مہینے اور یہ 8 دن کا موضوع رکھتے تو وہ بہت طویل موضوع ہو جاتا۔ اس لیے کہ غدیر کے واقعے کے بعد جب آپ حج آخر سے واپس آئے تو 1 مہینے تک آپ نے حضرت ام سلمہ کے گھر میں قیام کیا، اور 1 مہینے تک حضرت ام سلمہ کے گھر سے آپ باہر نہیں نکلے۔ بعد میں 1 مہینے کے بعد تقریباً مدینے میں فساد شروع ہو گیا، اور یہ فساد اندرونی گھریلو تھا، اور پھیلتے پھیلتے وہ ایک پوری امت میں خلفشار شروع ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ ہم سرکار کی زندگی کو اسوہ حسنہ کہتے ہیں، اور ان کی ظہور پرنور کی خوشیوں میں جشن مناتے ہیں۔ شیعہ سنی سب اس کو خوشی قرار دیتے ہیں، لیکن وفات پر خاموشی اس لیے ہے کہ اگر وفات کو بیان کیا جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں سامنے آئیں گی، اور اس پر امت پردہ ڈالنا چاہتی ہے۔ لیکن میں سوچنے پر مجبور ہوں کہ اس عظیم ہستی کے یہ چند دن کیوں نہیں تبصرے میں آتے، اور پھر اگر اختلاف ہے
ان 5 دنوں کے واقعات میں، تو وہی بیان کرو، وہی بیان کرو۔ لیکن مجبوری یہ ہے کہ واقعات تو ایک ہی ہیں، نہ انہیں بدلا جا سکتا ہے، نہ نئی روایتیں لائی جا سکتی ہیں، اور وہ اتنی مشہور ہو چکی ہیں روایتیں کہ سب کو لکھنا پڑا ہے۔ تو اس سے بہتر یہ سمجھا گیا کہ پھر ہم یوم وفات منائیں گے ہی نہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے تک چلیے یہ تھا کہ 12 وفات کی چھٹی ہوتی تھی اور اسے 12 وفات کہتے تھے۔ پاکستان بننے کے بعد لفظ 12 وفات غائب ہو گیا، اور اب صرف ایک لفظ رہ گیا ہے، عید میلاد النبی۔ سوال یہ ہے کہ وفات کی تاریخ کو ولادت کی تاریخ میں جو کنورٹ کیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ایک طالب علم کہ جو اسکول میں اسلامیات اور اسلامک ہسٹری پڑھ رہا ہے، اور وہ لازمی ہے کم از کم 10ویں کلاس تک، تو کیا اس کو اپنے نبی کے بارے میں پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ اگر آپ ولادت منا رہے ہیں تو وفات کیوں نہیں مناتے؟ اور ہم یہ بھی مطالبہ نہیں کرتے کہ آپ وفات کو شہادت کہیے، ہم یہ مطالبہ نہیں کرتے، لیکن کم از کم شہادت کو وفات مان کر ہی منائیے۔ اس کے لیے بڑی بحثیں ہوئی اور یہ کہا گیا کہ سرکار کی شہادت مت کہو، یہ سرکار کی اور امت کی توہین ہے، اس لیے کہ سرکار کو اگر شہید کیا گیا ہے تو یہ بدنامی کی بات ہے، اس لیے کہ 2 راستے ہیں اور دونوں میں بدنامی ہے، اور وہ یہ کہ یا تو کسی مسلمان نے شہید کیا تو اس سے مسلمان بدنام ہوں گے، اس لیے لفظ شہادت نہ کہیے۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ کسی یہودی یا عیسائی نے آپ کو شہید کیا، پھر بھی امت کی بدنامی ہوتی ہے کہ اتنا بڑا نبی اور لاکھوں کی تعداد محافظوں کی، کوئی وہاں تک پہنچا کیسے؟ کسی کے ہاتھ وہاں تک کیسے پہنچے؟ تو پھر یہاں پر کوتاہی آ جاتی ہے کہ بھائی کیا محافظت نہیں ہو سکی سرکار کی؟ اور کون سا طریقہ اختیار کیا گیا کہ آپ کی شہادت واقع ہو گئی؟ تو چلیے اس چیپٹر کو اگر ہم بند بھی کر دیں، اس چیپٹر کو ہم بند کر دیں کہ وفات ہے یا شہادت، تو کم از کم یہ چیپٹر تو کھلا رہے گا کہ جمعرات سے پیر تک کیا ہوا۔ بس کل 5 دن کے جو حالات ہیں وہ کسی طرح کلیئر ریسرچ کے ساتھ صاف صاف لکھ دیجئے کہ جمعرات سے پیر تک کیا ہوتا رہا، کیا ہوتا رہا۔ اب ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ جمعرات سے پیر تک کیا ہوا، اگر آپ کو اختلاف ہے تو جو صحیح بات ہو وہ چھاپ دیجئے، اگر ہم غلط بیان کر رہے ہیں تو جو صحیح روایتیں ہیں وہ آپ اخبار جنگ میں 12 ربیع الاول کے ایڈیشن میں چھاپ دیجئے گا کہ ضمیر اختر نے سب غلط روایتیں پڑھی ہیں، صحیح روایتیں یہ ہیں۔ جن لوگوں نے سنا ہے یہ اس کو پڑھ کے مان لیں گے اور کہیں گے ہاں بھائی ٹھیک ہے، اصل روایتیں تو یہ ہیں، اصل روایتیں تو یہ ہیں۔ تو یہی جمعرات کا روز ہے، جمعرات کا روز ہے۔ حالت اسی دن بگڑی ہے، حالت جو زیادہ بگڑی تو اسی دن بگڑی، اور قلم اور کاغذ کے بعد بگڑی، اور جو کچھ ہوا ہے گھر میں ہنگامہ، اس ہنگامے کو اگر میں بیان کروں تو صرف ایک اشرا اور چاہیے، اور میری زبان میں طاقت نہیں ہے کہ کرتاس و قلم کی حدیث کے بعد رسول کے گھر میں ہنگامہ کیا ہوا ہے۔ اس ہنگامے کے بعد رسول کو اتنا صدمہ ہوا کہ آپ کو یہ کہنا پڑا کہ رسول کے سامنے زیبا نہیں ہے کہ جھگڑا کیا جائے۔ یہ کتنی عظیم بات ہے
کہ وہ پیغمبر جو 1,24,000 کا فخر ہے، جس نے ان کو انسانیت عطا کی ہے، انسان بنایا ہے، علم دیا ہے، قرآن دیا ہے، آئین دیا ہے، ملک دیا ہے، دولت دی ہے، اقتدار دیا ہے، شرافتیں عطا کی ہیں، سارے عیبوں پہ پردے ڈالے ہیں اور سفید پوش بنایا ہے۔ آج یہ دن آ گیا کہ نبی سامنے بیٹھے ہیں اور آپس میں گالم گلوچ اور جھگڑا ہو رہا ہے، اور ایک گروہ کہہ رہا ہے دے دو قلم اور کاغذ، اور ایک کہہ رہا ہے نہیں نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں ہاں ہذیان ہو گیا ہے، دو گروہ ہو گئے۔ انکار کر دو، بخاری میں کہو، مسلم میں کہو، احمد بن حنبل نے کیوں لکھا ان لوگوں نے، اور کہو کہ یہ سب غلط ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اس صدمے سے آپ بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوشی جو طاری ہوئی تو جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتوار جو صدمات گزرے ہیں اور بیچ بیچ میں ہوش میں آئے ہیں، صرف اتنا سنا رہے ہیں ہم۔ ہاں، پیر کا دن صبح اٹھ کر آپ نے سر میں کنگھی کی، جس دن سے طبیعت خراب تھی، پہلا دن تھا کہ جس دن سر میں کنگھی کی، آنکھ میں سرما لگایا، اس دن آپ نے منہ ہاتھ دھویا، کپڑے بدلے، اور صبح کو آ کے ممبر پہ بیٹھے اور خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے اعلان کیا، میں پھر تم سے کہتا ہوں کہ میں تم میں 2 گرا قدر چیزیں چھوڑ دوں۔ دیکھو گمراہ نہ ہو جانا، قرآن اور اہل بیت، اور دیکھو میرے اہل بیت کو کبھی سکھانے کی کوشش نہ کرنا، ہمارے اہل بیت کو کبھی مشورہ نہ دینا، یہ جو کچھ کہیں اس بات کو مان لینا، اس میں دنیاوی بھی اور آخرت کی تمہارے لیے کامیابی ہے، اور اگر تم نے ان کے خلاف کیا تو پھر ایسے گمراہ ہو جاؤ گے کہ قیامت تک تمہیں راہ ہدایت نہیں ملے گی۔ اور یہ میرا وصی ہے، یہ میرا جانشین ہے، یہ علی میرا خلیفہ ہے، اور یہ جو کچھ کہے یہ تمہیں ہمیشہ صحیح بات بتائے گا اور تمہیں صحیح راہ پہ لے جائے گا۔ میں نے اس کو وصیت کر دی ہے، میں نے اپنا گھوڑا، اپنا اونٹ، اپنا خچر، اپنا نیزہ، اپنی تلوار، اپنا بستر، اپنا امامہ، اپنی ابا، اپنی قبا سب اس کو دے دی ہے، اور یہ میں اپنی انگوٹھی جو ہے وہ بھی اس کے ہاتھ میں پہناتا ہوں۔ علی اٹھو اور یہ سب لے جاؤ اور اپنے گھر پہ لے جا کے رکھو، تم میرے وارث ہو، وصی ہو، وصیت تمہیں کرتا ہوں، اور وصیت یہ ہے میرا قرض ادا کر دینا، اگر میں قرض دار ہوں تو میرا قرض ادا کر دینا۔ وہی وصی ہوتا ہے جو قرض ادا کرے، اور صرف تم حجرے میں آنا، یہ مجمع میں وصیت کی ہے، گھر کی بات نہیں ہے، صرف تم حجرے میں آنا اور غسل تم دینا، کفن تم پہنانا، قبر میں تم اتارنا، اور اگر کوئی حجرے میں آیا اور شاید تمہیں ضرورت پڑے کہ غسل دینے میں کوئی پانی ڈالے تو پھر اس کی آنکھ پر پٹی باندھ دینا، اور میں اجازت دیتا ہوں اپنے چچا زاد بھائی فضل بن عباس کو کہ صرف یہ پانی ڈالیں اور غسل تم کراؤ گے، لیکن ان کی آنکھ پہ پٹی باندھ دینا، اگر میری جسم پر ان کی نظر پڑ گئی تو یہ اندھے ہو جائیں گے، میرا جسم یا علی صرف تم دیکھ سکتے ہو، کوئی مسلمان اگر دیکھے گا تو آنکھ کی بینائی چلی جائے گی۔ مجمع میں اعلان کیا ہے، وصی بنایا ہے علی کو، اور جب جنازہ تیار ہو جائے تو علی سب سے پہلے تم نماز پڑھاؤ گے، لیکن جس وقت تم نماز پڑھانے کے لیے جنازے پر میرے کھڑے ہوگے تو کچھ دیر کے لیے رک کر نماز پڑھانا، اس لیے کہ پہلے اللہ میرے جنازے پہ نماز پڑھائے گا، پھر تم، پہلے اللہ نماز پڑھے گا، اللہ کسی کی نماز نہیں پڑھتا، پہلی بات تاریخ میں لکھا گیا کہ اللہ نماز پڑھے گا اور وہ نبی کی نماز ہوگی، تو نبی اللہ کی نماز پڑھتا تھا، اللہ نے ایک بار نبی کی نماز اللہ پہلے نماز پڑھانا، پھر تم نماز پڑھانا۔
اور دیکھو یا علی، جب کفن پہنا چکنا تو پھر مجھے اٹھا کے بٹھا دینا. جیسے ہی مجھے اٹھا کے بٹھانا، اس وقت پھر جو کچھ تمہارے ذہن میں آئے مجھ سے پوچھ لینا. تم پوچھتے جاؤ گے، میں جواب دیتا جاؤں گا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ علی بعد میں بٹھا دینا، کفن پہنا کر، غسل دے کر، تاکہ قیامت تک کے لیے طے ہو جائے کہ حیات نبی ہے، مردہ نہیں ہے. مردہ نہیں ہے. میں اب بھی بولنے کی طاقت رکھتا ہوں. تو وفات کے بعد نانا نے بول کر بتایا کہ مرا نہیں ہوں، تو نواسے نے شہادت کے بعد نیزے پہ بول کے بتایا میں زندہ ہوں.